السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو آپ کو کن غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ عام طور پر تھکاوٹ اور کمزوری جیسی علامات کا سامنا کرتے ہیں۔ ان علامات کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر تھکاوٹ اور کمزوری کی وجہ خون کی کمی ہوتی ہے۔ خون کی کمی کو انیمیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب جسم میں ریڈ بلڈ سیلز کم ہو جاتے ہیں۔ ان سیلز کے کم ہونے کی وجہ سے آکسیجن کی سپلائی متاثر ہوتی ہے، جس سے تھکاوٹ اور کمزوری جیسی علامات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جسم میں خون کی کمی نہ ہونے دی جائے۔ خون کی کمی سے بچنے کے لیے متوازن غذا بہت ضروری ہے۔ کچھ خاص غذائیں ہیں جو آئرن کی سطح کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو کیا کھانا چاہیے۔ ان غذاؤں میں پھل، سبزیاں، گوشت، دالیں اور خشک میوہ جات جیسی متوازن چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر باقاعدگی کے ساتھ ان غذاؤں کو استعمال کیا جائے تو نہ صرف خون کی کمی دور ہوتی ہے بلکہ ہماری مجموعی طور پر بھی صحت میں بہتری آتی ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی کی وجہ سے خون کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد جو آئرن کی کمی کی وجہ سے انیمیا کا شکار ہو جائیں، انہیں سب سے پہلے آئرن سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ان غذاؤں کو اگر چند ہفتوں تک باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو خون کے لیول میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آئرن کو حاصل کرنے کے لیے گوشت کا استعمال کریں جن میں فیٹ کی مقدار کم ہو۔ اس کے علاوہ چکن، لوبیا، دالیں اور کشمش کے استعمال سے بھی آئرن کی کافی مقدار حاصل کی جا سکتی ہے۔ کلیجی، گردے اور مغز میں سب سے زیادہ آئرن کی مقدار ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلیجی میں وٹامن اے بھی موجود ہوتا ہے جو ہمارے امیون سسٹم اور بینائی کے لیے مفید ہوتا ہے۔ گائے، بکرے اور مرغی کا گوشت۔ گائے اور بکرے کے گوشت میں بھی آئرن کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ مرغی کے گوشت میں ذرا کم ہوتی ہے۔ گوشت کو دالوں کے ساتھ پکا کر کھانے سے جسم میں خون کی کمی کو جلد دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مچھلی میں بھی آئرن کی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے۔ مچھلی کے گوشت میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بھی ہوتے ہیں جو دماغی صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے امیون سسٹم کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ دالوں میں بھی آئرن کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ان میں موجود فائبر جیسے غذائی اجزاء بھی کافی زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ فائبر کولیسٹرول کی سطح میں کمی لانے اور بلڈ شوگر لیول کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قبض سے بھی بچاتا ہے۔ کھجور کو کھانے سے بھی جسم میں آئرن کی سطح بڑھتی ہے، جس سے خون کی کمی جلد دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو کھجور کے استعمال سے پرہیز کریں۔ خشک خوبانی۔ خون کی کمی سے بچانے کے لیے ایک اور بہترین میوہ خشک خوبانی ہے، جس میں آئرن اور وٹامن سی کے ساتھ ساتھ فائبر بھی موجود ہوتا ہے۔ کشمش بھی آئرن سے بھرپور میوہ ہے، جسے آسانی سے دلیا، دہی یا کسی بھی میٹھی چیز میں شامل کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو اس کو بھی کھانے سے پرہیز کریں۔ چنے۔ چنوں میں پروٹین اور آئرن بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے، جو ہیموگلوبن کے لیے بہترین ہے اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ ایسی غذائیں جن میں فولک ایسڈ بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے، انہیں بھی خون کی کمی کا علاج سمجھا جاتا ہے۔ فولک ایسڈ والی غذاؤں کے استعمال کو اگر روٹین کا حصہ بنایا جائے تو نہ صرف جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی بلکہ انسان کئی بیماریوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ فولک ایسڈ کو متوازن غذا میں حاصل کرنے کے لیے گہرے رنگ والی سبزیوں کو کچا یا پکا کر استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ مونگ پھلی، سورج مکھی کے بیج، جگر کے گوشت اور تازہ پھلوں سے بھی جسم کو کافی مقدار میں فولک ایسڈ حاصل ہوتا ہے۔ وٹامن سی کے استعمال سے بھی خون کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وٹامن سی آئرن کی میٹابولزم میں مدد کرتا ہے۔ وٹامن سی سے بھرپور غذائیں استعمال کرنے سے خون کے بہت سے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی کو ہیموگلوبن کی پیداوار کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ مالٹے میں وٹامن سی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے جو ہمارے جسم میں آئرن کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔
انیمیا کے مریضوں کو کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے چائے اور کافی۔ یہ مشروبات آئرن کے ابزارپشن کو کم کرتے ہیں۔ دودھ اور ڈیری مصنوعات، ان میں کیلشیم ہوتا ہے جو آئرن کے جذب میں آئرن کی ابزارپشن میں رکاوٹ ڈالتا ہے، لہٰذا انہیں آئرن والے کھانوں کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ پروسیسڈ فوڈ ہیں جیسے سافٹ ڈرنکس اور جنک فوڈ، ان کے استعمال سے پرہیز کیا جائے۔ انیمیا کے دوران متوازن غذا کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ جسم میں آئرن کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔